اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ غزوہ تبوک میں منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ غزوہ تبوک میں جانا ہے تو منافقوں نے کس طرح جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے بہانے بنا کر اجازت لی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی منافقوں کا تذکرہ آگے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ واقعی غزوہ تبوک کے لیے دل سے نکلنا چاہتے تو لا عدوا لہ عدہ، کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واحد غزوہ تھا جس میں حضور نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اپنی تیاری مکمل کر لیں، تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، ہم نے تبوک جانا ہے۔ اور یہ پہلا غزوہ تھا جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا، وگرنہ اکثر جہاں بھی حضور تشریف لے جانا چاہتے تھے حضور کبھی بھی واضح طور پر نہیں بتاتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جاسوس وغیرہ موجود ہوتے تھے۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا، فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں اور فلاں تاریخ کو ہم نے نکلنا ہے، فلہٰذا سارے جتنے مسلمان ہیں اپنی اپنی تیاری کر لیں، کیونکہ ایک تو سفر بہت زیادہ تھا، سامان کی بھی ضرورت تھی اور سواریوں کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی تاکہ ہر بندہ اپنی تیاری کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس اعلان کے بعد بھی منافقین نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ ہاں، مجبوری کا بن جانا تو اور بات ہے، بندہ اپنے طرف سے کم کوشش تو کرے، تیاری تو کرے نا۔ میں جب ان کے پاس ٹائم تھا، کئی دن ان کو دیے گئے کہ تم اپنی تیاری کر لو، لیکن انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا، اگر یہ واقعی غزوہ تبوک میں جانا چاہتے تو لَا عَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر کچھ نہ کچھ تو یہ تیاری کرتے، لیکن انہوں نے کوئی تیاری وغیرہ نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ منافق بندہ اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، اور منافقت کوئی دکھانی تھوڑی پڑتی، یہ تھوڑا کہنا پڑتا ہے یہ فلانا منافق ہے یا فلانا نہیں ہے۔ تو منافقوں کی یہ نشانیاں تھیں، مسلمان تیاری کرتے رہے اور منافق وہاں پہ بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ ہنستے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ تو اس سے صاف پتہ چل گیا تھا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ، فرمایا کہ جب انہوں نے تیاری نہیں کی نا اور منافق بن کر بہانہ بنانے کے لیے غرض کے بیٹھے رہے، کیونکہ دیکھیں نا ان کا ارادہ ہی نہیں تھا جانے کا، تو انہوں نے کہا تھا جب حضور نکلنے لگیں گے عین موقع پہ آ کے ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جناب اجازت مانگ لیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی اجازت عطا فرما دیں گے۔ تو انہوں نے تیاری بھی نہیں کی تھی، کیونکہ ان کی پہلے نیت یہ بن چکی تھی کہ ہم نے غزوہ تبوک میں نہیں جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ناپسند فرمایا اس بات کو کہ یہ پھر یہ ان کا اٹھنا، یعنی یہ تمہارے ساتھ تبوک میں جائیں، پھر رب کو بھی پسند نہیں تھا۔ اگر تمہاری نیت نہیں ہے تبوک جانے کی، پھر رب کو بھی پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ فَثَبَّتَهُمْ، فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے جانے کا ارادہ نہیں کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سستی ڈال دی، پھر یہ خود بخود جناب پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، ان سے کہہ دیا گیا، فرمایا کہ جس طرح کوئی مجبور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، جس طرح وہ بیٹھے ہیں تم بھی ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ جب تمہیں ضرورت نہیں نا اسلام کی خاطر نکلنے کی، تو پھر رب کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جی کتنی بڑی بات ہے، جب انہوں نے ارادہ نہیں کیا غزوہ تبوک میں جانے کا تو فرمایا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات فرمایا لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے بھی صحیح تو کیا کرتے، یہ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ منافق غزوہ تبوک میں تمہارے ساتھ جاتے تو پھر ان کا ارادہ کیا ہوتا، فرمایا لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ تمہارے ساتھ منافق نکلتے بھی صحیح تو مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، فرمایا کہ یہ سوائے نقصان کے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ کرتے، یہ جتنا کرتے تمہارا نقصان کرتے۔ اگر یہ منافقین تبوک جاتے بھی صحیح تو تمہارے نقصان میں تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں ڈراتے رہتے، یہ تمہیں کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے، مسلمانوں کی آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے، کہ اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر پہنچانے کی کوشش کرتے، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جاتی۔ میں یہ نکلتے بھی صحیح تو زیادہ سے زیادہ یہ تمہیں نقصان ہی پہنچاتے، تمہیں ان کے نکلنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور اگلی بات میں وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، فرمایا کہ یہ تمہارے درمیان جو ہے نا یہ فتنہ فساد ڈالتے رہتے، تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتے رہتے، کیوں؟ تاکہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، جب
تبوک میں جائیں گے تو آپس میں لڑنے کی وجہ سے یہ خود ہی کمزور ہو چکے ہوں گے اور مسلمانوں کا سارا نقصان ہو جائے گا. تو منافق اگر تمہارے ساتھ جائے گا بھی صحیح تو زیادہ سے زیادہ تمہارا نقصان کرے گا, تمہارے اندر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرے گا, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے ایک دوسرے کے خلاف اکسائے گا, یہ نقصان تمہارا کرے گا. وفیکم سماعون لہم, اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ان کے جاسوس ہیں جو تمہارے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اندر, تمہارے اندر تو ان کے جاسوس بھی موجود ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں. ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ کچے ذہن کے مسلمان بھی موجود تھے جن کو پتہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے یا جد بن قیس جو تھا وہ منافق تھا, تو جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا ان کو کہ منافق ہے, وہ کچے قسم کے مسلمان تھے, تو ان کو بھی شاید مسلمان ہی سمجھتے, خیر خواہ سمجھتے تھے. تو کیا کرتے کہ اپنا لشکر کے اندر جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یا مسلمانوں کی کوئی جو راز کی باتیں ہوتی بھی صحیح تو وہ یہاں سے سن کر ان کو جا کے بتا دیتے, حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے مسلمان ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہاری باتیں سن کر ان کے پاس پہنچا دیتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, لیکن اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو جانتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے, یہ جو مرضی کرتے رہیں. دیکھیں جی اگلی بات دیکھیں منافقین کا حال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یار دیکھیں منافقوں کے بارے میں کتنی آیتیں آ چکی ہوں گی. پہلے پارے کے اندر آیا, پھر اب منافقوں کا ذکر آ رہا ہے, اور آگے پوری صورت منافقون کے اوپر جو ہے موجود ہے, اور یہ پورا میرے خیال ہے کم سے کم آدھا سپارہ منافقین پر چل رہا ہے. تو اگلی بات دیکھیں فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل, فرمایا کہ بے شک اے محبوب انہوں نے پہلے بھی فتنہ فساد ہی پھیلایا ہے. جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں سوائے فتنہ فساد کے انہوں نے اور کیا کیا؟ منافقوں نے ہمیشہ آپ کے خلاف کیا, ہمیشہ آپ کے خلاف باتیں کی, ہمیشہ اسلام کے خلاف مخالفت کی, ہمیشہ سب کچھ یہ اسلام کے خلاف کرتے رہے ہیں. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ, اے محبوب آپ کے خلاف انہوں نے کتنے منصوبے بنائے, کتنی سازشیں کی منافقین نے. یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. فرمایا یہ پہلے بھی فتنہ فساد کرتے رہے, اور اے محبوب آپ کے خلاف تو انہوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے. ٹھیک ہے جی, جب کافر لڑنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ مل گئے, یہودی لڑنے آئے ان کے ساتھ مل گئے, اور جب رومیوں کے ساتھ لڑائی ہونے لگی ہے تو اب خاموش ہو کے گھر بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں نا, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے, حضور احد کی طرف تشریف لے کے جانے لگے ہیں, ہمیشہ منافقین نے کیا کیا ہے؟ بدر کے اندر عبداللہ بن ابی اپنے بندے جو ہے عین جنگ کے موقع پر لے کے واپس آ گیا تھا. اب دیکھیں ایک لشکر جا رہا ہو 1000 کا, اور ان میں سے 300 بندہ عین اسی ٹائم جناب والا جنگ سے پیچھے بھاگ جائے تو باقیوں کا کیا حال بنے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی سازش ہوتی تھی منافقین کی, جب بھی مسلمانوں کی جنگ ہوتی, جب بھی مسلمانوں پر کڑا وقت آتا, یہ عین موقع پر ہٹ جاتے, تاکہ جو مسلمان مضبوطی سے کھڑے بھی ہوتے تو ان کو بھی ایک بار جو ہے جھٹکا لگ جاتا تھا کہ یار یہ کیا بنا کہ ہمارے ساتھ آئے تھے اور عین جنگ کے موقع پر ہمیں جب ہمارے ساتھ غداری کر گئے ہیں. تو یہ کئی بار انہوں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمایا محبوب وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ, کتنی سازشیں انہوں نے آپ کے خلاف کی ہیں. عبداللہ بن ابی منافق تھا نا, سب سے بڑا جو رئیس المنافقین جس کو کہا گیا ہے. اس کی منافقت کی انتہا دیکھیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا, یا ویسے حضور خطاب کے لیے کھڑے ہو جاتے, تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خطاب سے پہلے مسجد میں کھڑا ہو کے نا لوگوں کو کہتا اور لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی باتیں غور سے سنا کرو. ٹھیک ہے, کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کم سنیں اور اس کی بکواس زیادہ سنتے رہیں. مقصد کیا ہوتا تھا کہ تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کم ٹائم ملے اور میں زیادہ سے زیادہ بکواس کر کے جو ہے وہ لوگوں کو ورغلا لوں. حالانکہ یہ کہتا کیا تھا, کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی باتیں غور سے سننی ہیں, یہ ہمارے لیے رہبر ہیں, ہمارے رہنما ہیں, یہ تو نبی بن کے آئے ہیں. لیکن مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد ہنسنا, مذاق کرنا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کو اپنا خلل ڈالنے کے لیے, خطبے کے درمیان خلل ڈالنے کے لیے کھڑا ہو کے یہ باتیں کیا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہمیشہ لقد ابتغوا الفتنہ, میں انہوں نے ہمیشہ فتنہ فساد ڈالا ہے, وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ, اور کتنی ہی سازشیں انہوں نے آپ کے خلاف کی ہیں. ٹھیک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار پوچھ لیا تھا کہ یہ عبداللہ بن ابی کو کیا تکلیف ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے. تو صحابہ کرام نے جو مدینہ کے رہنے والے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ, اس کی پریشانی بھی وجہ ہے, ہوا یہ ہے کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں نا تو اوس اور خزرج کیونکہ آپس میں لڑ کے ویسے ہی ان کا جو ہے وہ جناب والا ختم ہو چکا تھا سارا کچھ, تو انہوں نے لڑائی ختم کر کے نا پورے مدینے والوں نے اتفاق کیا تھا کہ ایک شخص کو اپنا سردار بنا لو, جو فیصلہ کر دے گا اسی کو فیصلے کو مان لینا اور آپس میں لڑائی بند کر دو.
تو اس پر آ کر سب کا اتفاق ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق کو جو تھا اس کو جو ہے جناب سردار بنا دیتے ہیں، اور عرض کی یا رسول اللہ اس کا تو تاج بھی تیار ہو چکا تھا، جو اس کی تاج پوشی ہونی تھی وہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ سنار کے پاس اس نے کہا تھا بھی آ کے پر تاج شاج لے جاؤ اور اس کو جا کے پہنا اور سردار بنا لو۔ اب دیکھیں آپ کے آنے تشریف لانے سے پہلے یہ تخت تاج کا بھی تیار ہو چکا تھا اور یہ پورے مدینے کا سردار بننے والا تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو اس کی ساری امیدوں پر ہی پانی پھر گیا، ٹھیک ہے۔ تو تب سے اس کے دل کے اندر وہ ویر ہے کہ ہاں میری تو جناب اللہ ساری بادشاہی گئی، میری تو کرسی گئی، میرا تو سارا کچھ گیا، میں تو مدینے کا سردار بننے لگا تھا۔ اب کیونکہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں تو سب کا رخ جو ہے وہ حضور کی طرف ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر سارے فیصلے بھی حضور مسجد میں بیٹھ کے کرتے، انصاف بھی مسجد میں بیٹھ کے کرتے، عبادت کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ تھا، دین کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ تھا، جہاد کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ تھا۔ پھر سارے جتنے معاملات تھے مدینہ پاک کے اندر وہ سارے کے سارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو جاتے۔ اب اوس اور خزرج کی آپس میں جو لڑائیاں تھیں وہ بھی ساری لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ جس کو جو مسئلہ ہوتا اب وہ بجائے عبداللہ کے پاس جانے کے وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی موجود ہے تو پھر کسی اور کے پاس کیوں جائیں بھائی؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اسے وہ تکلیف ہے، اس کے اندر جو پیڑ ہے نا، جو وٹ اس کو پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ میں تو سردار بننے والا تھا، میری تو ساری سرداری ختم ہو گئی ہے۔ پھر اس نے ایک طریقہ اپنایا تھا کہ نہ یہ کافروں کے ساتھ ملا نہ یہ آپ کے ساتھ ملا، اس نے درمیانہ رستہ اختیار کر لیا، اور جس کی وجہ سے اس کو نہ اس کو اسلام پسند ہے نہ اس کو صحابہ کرام نہ مسلمان پسند ہے۔ اور وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا حتیٰ جاء الحق، ٹھیک ہے، فرمایا محبوب انہوں نے منافقین نے جو منصوبے بنانے تھے وہ سارے کے سارے بنا لیے ہیں، لیکن حق تو آ چکا ہے، حق تو حتیٰ جاء الحق، جا حق آ چکا ہے۔ حق جب مدینے میں تشریف لے آیا تو بات ساری ختم ہو گئی ہے۔ اب منافقوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، اب دیکھیں نا جی، ایک بار اسی منافق عبداللہ بن ابی نے کہا تھا، اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ٹھیک ہے، یہ الفاظ اس نے استعمال کیے۔ اور دوسری بات اس نے استعمال کی، اس نے کہا منافقین کو کہنے لگا کہ اگر تم نے صحابہ کو یا اپنے بچے ہوئے روٹی نہ دی ہوتی تو آج یہ تم پر نہ چڑھے ہوتے۔ ہاں، اگر تم نے ان کو سہارا دیا ہے نا، تم نے ان کو اپنے گھر دیے ہیں، تم نے ان کو کھانا دیا ہے، تم نے ان کو رہائشیں دی ہیں، آج جناب وہ فیصلے کرتے ہیں، تم جناب نیچے لگ گئے ہو۔ یہ ساری باتیں وہ کرتا رہا۔ جب یہ باتیں کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ روٹی نہیں دینی ہے، صحابہ کرام کو تم نے رہائشیں نہیں دینی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نہ دے للہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یعلمون، فرمایا کہ خزانے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، یہ نہیں دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ایمان کو کھڑا کر دے گا، وہ صحابہ کرام کی خدمت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ منافقین کو اچھا لگے یا نہ لگے صحابہ کرام کو روٹی دینے والے بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ جاء الحق، حق تو آ چکا، وظہر امر اللہ، اللہ کا دین غالب بھی ہو گیا ہے، وہم کارہون، چاہے منافق اچھے سمجھے یا نہ اچھا سمجھے، رب کا دین غالب آ کے رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اور یہاں پہ فرمایا وہم کارہون، چاہے کافروں کو اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے مشرکوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے منافقوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، حتیٰ جاء الحق وظہر امر اللہ، اللہ کا دین تو غالب آ کے رہے گا، ٹھیک ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، رب کا دین غالب۔ دیکھیں نا جی، آج کتنی رکاوٹیں ہیں جو اسلام کے لیے ہیں، کتنی تک اسلام کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسلام رک جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنے مرضی بندے مارنے ہیں مار لو، جتنا مرضی کلمہ پڑھنے والے مارنے ہیں مار لو، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں آدھی امت مسلمہ کو اجاڑ دیا گیا، آدھی امت مسلمہ، عراق ختم ہو گیا، لیبیا ختم ہو گیا، شام ختم ہو گیا، برما ختم ہو گیا، اب فلسطین کے حالات ویسے آپ کے سامنے ہیں، تو یہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد کیا خیال ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لا یستاصل مدوا ولا یجمع الضلال، فرمایا کہ میری ساری امت پر نہ تو دشمن غالب آ سکے گا، ساری امت پر دشمن غالب نہیں آ سکے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ میری امت کا خاصہ ہے کہ میری امت سدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر کچھ اس کا حصہ غالب کچھ حصے اس کے حصے پر دشمن کا اپنا غالب آ بھی گیا، دشمن غالب آ بھی گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے دوسرے حصے کو کھڑا کرے گا، وہ آ کر دشمن پر غالب آ جائے گا۔ ساری امت کبھی مغلوب نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں، یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ فلسطین کو تم نے کر لیا ہے، برما، شام، عراق سارا کچھ کر لیا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو تو طاقت دی ہے، ایران کو تو دی، ایران تو خیر ویسے ہی مسلمانوں کے حق میں کبھی نہیں رہا ہے، چلو عرب والوں کو شاید ہو سکتا ہے ان کی غیرت جاگ جائے،
ابھی تو نہیں جاگی ہے، لیکن جاگے کی تو صحیح نا. امام مہدی نے تو وہاں سے ہی آنا ہے نا، ٹھیک ہے نا. امام مہدی نے وہ تو کعبہ شریف سے آنا ہے، مدینے کے اندر پیدا ہونا ہے، اپنا مکے کے اندر آ کے امام مہدی نے اعلان کرنا ہے. پھر ان لوگوں کے ساتھ اپنا ظاہر عرب والے وہاں پہ موجود ہوں گے، اور وہاں کے اولیاء جو ساری دنیا کے اندر جو اولیاء ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، سارے وہاں سے نکلیں گے. تو آخر یا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یستعصل عدوا، میری ساری امت پر دشمن غالب کبھی نہیں آئے گا. اور اگلی خوشخبری دی، فرمایا ولا یجمع ولا الضلالہ، میری ساری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری امت گمراہ ہو جائے. فرمایا نہ، اللہ تعالیٰ حق والے لوگوں کو ہمیشہ رکھے گا، جو میری امت کو ہمیشہ حق کی طرف بلاتے رہیں گے، اسلام کی بات کرتے رہیں گے. اگر کچھ لوگ دین سے پھر بھی جائیں گے یا دین کی طرف نہیں بھی آئیں گے یا دین کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسوں کو کھڑا کرے گا جو دوبارہ پھر لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ذَلْنِي وَلَا تَفْتِنِّي. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں، ایسے شخص بھی ان کے اندر موجود ہے، من یقول ذلنی، جو یہ کہتا ہے اے ذن لی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں، ولا تفتنی، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں، مجھے اس جنگ سے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھیں. جد بن قیس یہ شخص تھا، اس کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ تبوک کے اندر تو بھی ساتھ چل، یہ ایک قبیلے کا سردار تھا اور اپنے قبیلے کو بھی کہے، تو اس خبیث نے بہانہ بنایا، کہنے لگا جناب بات یہ ہے میں نا عورتوں کا بڑا شدائی ہوں، وہاں پہ میں نے کسی عورت کو دیکھ لیا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا اپنے آپ کو، تو اس لیے آپ مجھے جو ہے وہ رہنے دیں، معافی دے دیں، میں نہیں جا سکتا. جب یہ بات کی نا کہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالے، اس جنگ میں مجھے نہ لے کے جائے، میں تو عورتوں کا شدائی ہوں، وہاں پہ میں نے کسی رومی عورت کو یا عیسائی عورت کو دیکھ لیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، تو مجھے اس بات کا بڑا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہتا ہے مجھے آزمائش میں نہ ڈالو، الا فی الفتنۃ سقطوا، فرمایا آزمائش میں تو یہ پہلے پڑا ہوا ہے. آزمائش میں یہ پہلے، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانا ہے، فتنے کے اندر تو مبتلا ہو گیا ہے. فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، فرمایا کہ فتنے میں، یہ کہتا مجھے فتنے میں نہ ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا سن لو کہ وہ فتنے کے اندر تو پہلے مبتلا ہو چکا ہے، وہ پہلے سارے مبتلا، جتنے منافقین ہیں وہ تو پہلے فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. کیسے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو کلمہ پڑھ کر بھی انہوں نے نہیں مانا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی مخالفت کر کے بھی فتنے کے اندر آ تو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. یہ جو بہانے بناتے پھرتے ہیں نا، محبوب ان کو بتا دے کہ جہنم کافروں کا گھیرا کر کے رکھتی ہے، جہنم نے کافروں کا گھیرا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تم کب تک بچ لو گے، کتنے تم بہانے بنا لو گے. دیکھیں نا، یہی بات تو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ ساری منافقین کی بحث چل رہی ہے، یہ ساری منافقین کی باتیں چل رہی ہیں کہ جب ان کو اسلام کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے کتنے بہانے بنائے. اب جد بن قیس کا بہانہ دیکھ لیں، اس نے عورت کا بہانہ بنا لیا. منافقین آئے، انہوں نے مختلف بہانے بنانے شروع کر دیے. تو ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جتنے مرضی بہانے بنا لیں، یہ تو پہلے فتنے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. جب انہوں نے قرآن کو نہ مانا، اسلام کو نہ مانا، جب انہوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے، کافروں کا ساتھ دیا ہے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو اسلام کو پسند نہ کرے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی کمی ہے، بظاہر کلمہ پڑھنے کے باوجود انہیں اسلام پسند نہیں ہے. جب ان کے سامنے اسلام رکھیں گے تو ان کا منہ خراب ہو جائے گا، ان کے تیور بدل جائیں گے. تو یہی حال تو ان کا تھا. بظاہر منافق تو کلمہ پڑھتا تھا، ان کو منافق کہا جا رہا ہے، کافر تو نہیں کہا جا رہا نا. کافر تو وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہی نہیں ہے، منافق تو وہ ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھ چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ کلمہ پڑھ کر بھی جب اسلام کی بات آتی ہے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا. فرمایا کہ ان کو یہ خوشخبری سنا دے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. کب تک بچ لو گے، کتنے بہانے بنا لو گے، آخر تو تمہیں جہنم میں جانا ہی پڑے گا نا. تو ہر وہ شخص جب اسلام کی بات سننے کے بعد جس کا دماغ خراب ہو جائے، متھے پہ وٹ آ جائے کہ ہون کدھر جاواں اگر کی کریے، سمجھ لو کہ یہ اسی منافق کے میں سے ہے، یہ اسی منافقین میں سے. نہ ان کو اسلام پسند تھا نہ اسے اسلام پسند ہے. اور اگلی بات فرمایا ان تصبک حسنۃ، اے محبوب جب آپ کو کوئی اچھائی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، فتح اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یا مسلمانوں کو خوشیاں ملتی ہیں، تسوہم، ان کے جناب ڈیڑھ میں پیڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، ہائے یہ کیا بن گیا، مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، مسلمانوں کو خوشیاں مل رہی ہیں. آج بھی کئی لوگ موجود ہیں جو فلسطین کے ہارنے پر خوش ہو سکتے ہیں، جن کو فلسطین کی کامیابی نہیں پسند ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. عرب حکمرانوں کو دیکھ لیں، عرب معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں سب کو دیکھ لیں، ان کو سب سے زیادہ ہمدردی اسرائیل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، باقی رہا مسئلہ عوام کا، عوام تو الحمدللہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تصبک حسنۃ، محبوب جب آپ کو فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ تسوہم، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. اور ہو وَإِن تصبک مصیبۃ، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، مسلمانوں کا کچھ نقصان ہو جائے تو ہوتا کیا؟ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، یہ کہتے ہیں کہ اسی تو پہلے ہی اپنا کام سیدھا کر کے رکھا ہوا سی. یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے میاں پہلے اپنا انتظام کر لیا تھا، یہ ان کو جا کے تکلیف پہنچی ہے. ہم نے بدر میں نہیں گئے تو ہم بچ گئے نا، احد میں نہیں گئے تو ہم بچ گئے، یہ گئے تھے جا کے مارے گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَارِحُونَ، فرمایا وہ لوٹتے ہیں تو خوش ہو کے لوٹتے ہیں. لا ہوں ٹھیک ہویا کہ نہیں ہویا؟ مسلمانوں کو تکلیف ہو تو پیٹھ پیچھے ہنستے ہیں. تو اب یہی منافقوں کا طریقہ نہیں؟ آج بھی مسلمان کو تکلیف ہو اور مسلمان ہنس رہا ہو، ٹھیک ہے جی، علماء پر باتیں ہوتی ہیں، عوام ہنس رہی ہوتی ہے، علماء پر جگت بازی ہوتی ہے، عوام ہنس رہی ہوتی ہے. یہ منافقوں کا طریقہ نہیں تھا. تو جب مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تو یہ منافق ہنستے رہے، اور آج بھی یہی حال ہے. جب مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو کلمہ پڑھنے والا ہنس رہا ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان کیسے رہا؟ وہ مسلمانوں پر کلمہ پڑھنے کے بعد ہنسے تو منافق. یہ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پر جب ہنسے، اس کو تکلیف ہو پہنچے تو اس کو بڑا، اس کا جناب کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، یہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل، اے محبوب آپ ان کو فرما دے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. فرمایا یہ کتنا بڑا حوصلہ اور تسلی دی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیں منافقوں کو، یہ جو ہنس رہے ہیں نا آپ کی تکلیف پر، آپ مسلمانوں کی تکلیف پر یہ ہنستے ہیں کہ ہوں ٹھیک ہو جائے نال، ٹھیک ہے، آپ ان کو ذرا فرمائیں. فرمایا کل، آپ فرما دیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں صرف وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف بھی وہی ہے جو رب نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، تمہاری وجہ سے نہیں ہے، یا کفار ہم پر وہ غالب نہیں ہے، اپنی حکمت کی وجہ سے غالب نہیں آئے ہیں. ہاں ہم پر تو صرف اور صرف وہی ہمیں مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، چاہے آزمائش کی وجہ سے چاہے کسی اور وجہ سے، یہ تو وہی مصیبت ہے جو رب نے ہمارے مقدر میں پہلے لکھ دی تھی. اور اگلی بات، ہوا مولانا، جس نے ہمارے مقدر میں تکلیف لکھی ہے ہمارا مولا بھی تو وہی ہے نا. دیکھیں یار کیسا بڑا حوصلہ ہے بندے کے لیے، ہے جی. بندے کو جب تکلیف آئے نا، بندہ یہ سوچ لے کہ یار جس رب نے دکھ دیا ہے ٹالے گا بھی تو وہی نا، تکلیف دی ہے تو اسی نے دی ہے نا، جب اس نے تکلیف دی ہے تو رستہ بھی وہی دکھائے گا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ، فرمایا کہ کوئی بھی جادوگر جادو کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک رب کی رضا اس کے اندر نہ ہو. سارے لوگ آتے نا سارے جادو ٹونا ہو گیا، فلانا کچھ ہو گیا، فلانا کچھ ہو گیا، فلانا کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما هم بضارین من احد الا باذن اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا کہ جادوگر کا جادو بھی اگر اثر کرتا ہے وہ بھی تب کرتا ہے جب رب کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اس سے پہلے اثر نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اے محبوب آپ ان کو فرما دیں جس رب نے ہمیں مصیبت دی ہے ہمارا مولا بھی وہی ہے، مصیبت دی ہے تو مددگار بھی وہی ہے. اور مومنوں کو پھر رب کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اگر اس نے تکلیف دی ہے تو رستہ بھی آپ ہی نکالے گا. ٹھیک ہے نا جی، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا جی. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تمہیں ایک تکلیف دے گا تو دو آسانی بھی ذات عطا فرما دے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.